بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ اپنی اس کہانی محبت کب سمجھتی ہے کا تیسرا اور آخری حصہ سنیں گے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ میں شروع کرتی ہوں۔ راہم کے لیے آج کل دن سخت قسم کی بیزاری لیے ہوئے تھے۔ وہ سرد راتوں میں گھنٹوں سڑکیں ناپتا، جلتی بجھتی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس پر نظریں مرکوز کیے نہ جانے کیا کیا سوچتا رہتا۔ اسے سڑک پر ہر چادر والی لڑکی پر صبغہ کا گمان ہوتا۔ خنک ہواؤں میں کسی سرد جھونکے کی مانند وہ اس کے وجود میں زبردستی گھسی جا رہی تھی، اور جسے وہ خود ہی میلوں دور چھوڑ آیا تھا، مسلسل اسے پریشان کر رہی تھی۔ مگر جس طرح اس نے اسے ایک لمحہ سوچے بغیر چھوڑا تھا، وہ دوبارہ وہی رشتہ قائم کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی لگ رہا تھا۔ صبغہ نے رمشا سے اصرار کیا تو سحرش کے لیے ممانے سے بات کی گئی۔ انہوں نے اس بار بھی انکار کر دیا۔ یہ اس دن کی بات تھی جب دھند چھٹنے کے کافی دنوں کے بعد دھوپ نکلی تھی۔ وہ اداس سردیوں کی چمکیلی دھوپ سے بنا لطف اٹھائے ٹھنڈی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مالک مکان کی بالکونی سے ان کی مانو بلی جھانک رہی تھی۔ امی نے ملائی کے اندر ہلدی ڈال کر فریج میں رکھی تھی۔ اب وہ صبغہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ادھر دھوپ میں آؤ۔ امی اسٹیل کا کٹورا تھامے اسے ڈھونڈتی وہاں آ پہنچی۔ امی، ماموں اور ممانی نے انکار کیوں کیا؟ شارق کا دل کتنا خراب ہوگا۔ ہمارا ننیال اور ددیال ہمیں کیوں اس طرح کے رویے دکھاتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں اپنوں کی بے رخی پانی بن رہی تھی۔ بیٹا اچھا ہے نا، اسی میں کوئی بہتری ہوگی اللہ کی۔ چلو آؤ، یہ بالائی ہلدی سے اپنے ہاتھوں پر چہروں کا مساج کرو۔ دیکھو تو کیسی روکھی جلد ہو رہی ہے۔ میں ناریل کا تیل لا کر تمہارے سر پر مساج کرتی ہوں، خشکی ہو رہی ہے۔ رمشا اس کے ہاتھ میں کٹورا تھما کر خود دوبارہ اندر کی طرف چلی گئیں۔ یہی سوال آج قرآن کی کلاس میں اس نے کیا تھا۔ اتنی محبت بندے سے صرف اللہ کر سکتا ہے، بلکہ یہ تو کچھ نہیں، اس سے بھی زیادہ۔ اس کا نام ہی رحمان و رحیم ہے۔ وہ تو ہندو، یہودی، عیسائی پر مہربان ہے جو نافرمانی کیے جا رہے ہیں، پھر بھی مہربان رب انہیں نوازتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہم تو پھر بھی کلمہ گو مسلمان ہیں۔ ذرا رو کر گڑگڑا کر دعا کریں تو وہ بھلا نہ سنے؟ وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اصل میں اس کو ہمارے اچھے برے کا علم ہوتا ہے، اسی لیے وہ جانتا ہے کہ کون سی دعا کو کس جگہ کے لیے قبولیت کی سند بخشنی ہے۔ بس ہم اس کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں مگر معافی نہیں مانگتے۔ اس کی وجہ سے وہ مہربان رب ہم سے اپنی رحمت کو ہٹا کر اپنا غضب لے آئے تو مجھے بتائیے، کیا ہم اس کی غضب کی ذرا سی بھی جھلک برداشت کر پاتے ہیں؟ ہم ذرا سی آزمائش میں پڑ جائیں تو رونا دھونا مچانا شروع کر دیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہم کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ ہم اس کی باقی نعمتوں کے بارے میں ذرا سا بھی نہیں سوچتے اور گلے کرنے لگ جاتے ہیں۔ صبغہ کو ایک دم شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ وہ قرآن کی کلاس لے کر واپس اپنے پورشن میں آ گئی۔ سردیوں کے چھوٹے دن رات کے اندھیرے کو جلدی سے ہی بلا لیتے ہیں اور کالی راتیں شاموں پر بسیرا کرنے لگتی ہیں۔ دور صحراؤں میں چلتی سرد ہوائیں اور سرگوشیاں کرتی تاریکیاں چاند کو اوٹ میں چھپائے سب ہی اللہ کی حمد و ثنا میں مگن ہوتی ہیں۔ سب ہی جرأت مند مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی اس خالق کائنات سے نہیں ڈرتے جو اتنی خوبصورت چیزیں بنانے کے باوجود ہولناک سائے، کالی راتیں، عجیب سمندری مخلوق، زمینی جانور، خوفناک ہستیوں والے، ان سب کو بھی بنا چکا ہے۔ جو جتنی خوبصورتی پیدا کر سکتا ہے وہ اتنی دل کو لرزا دینے والی بدصورتی بھی پیدا کر سکتا ہے، جس کو برداشت کرنے کی طاقت ہم انسانوں میں نہیں ہے۔ ہاں، مگر نافرمانیاں اور منمانیاں ہم کافی پراعتماد طریقے سے کر جاتے ہیں۔ شارق کچن میں نوڈل سوپ تیار کر رہا تھا۔ شارق، امی نے تمہیں بتا دیا ہوگا، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ ہاں، ماموں نے انکار کر دیا۔ وہ چولہے کی لو سے نکلنے والی روشنی پر نظریں جمائے بولا۔ صبغہ نے بوتل سے پانی گلاس میں انڈیلا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ پتہ ہے شارق، ہم خوش قسمت ہیں جو ہمیں اتنے اچھے ہمسائے ملے۔ اس کا حبیبہ آنٹی اور ان کی بیٹیوں کی طرف اشارہ تھا۔ ہاں، رشتہ دار تو اچھے ملے نہیں، ہمسائے ہی اچھے مل گئے، وہ افسردگی سے بولا۔ صبغہ نے پانی کا گلاس ختم کر کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے لگتا ہے یہی ہمارے لیے بہتر تھا، وہ محبت سے بولی۔ ہاں، تمہیں الہام ہوا تھا کہ یہی بہتر ہے۔ شارق کی افسردگی غصے میں بدل گئی۔ صبغہ نے افسردگی سے اس کو دیکھا۔ وہ اس کی ذہنی کیفیت سمجھ سکتی تھی، مگر وہ جان چکی تھی کہ یقیناً یہی بہتر تھا۔ صبح ناشتے کے لیے وہ آلو انڈے کا سالن تیار کرنے لگی۔ شارق نے تھوڑا سوپ اسے بھی پیالے میں نکال کر دیا۔ اتنے عرصے میں دونوں بہن بھائی کے درمیان ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ دونوں خاموش تھے۔
پھر صبغہ کو لگا کہ یہ خاموشی طویل ہونے لگی ہے۔ شارق سب کے ساتھ ہی کم گو ہوتا چلا گیا۔ رمشا نے سارے کپڑے دھوئے، صفائی کی، وہ جوڑوں کی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ صبح سے چلنے والی ٹھنڈی ہوا نے دھوپ میں بھی اپنی جگہ بنائی ہوئی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ان کے بائیں گھٹنے میں بل پڑ گیا، ان کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ بالٹی سیڑھیوں پر رکھ کر وہ بیٹھ گئیں۔ انسان زندگی میں ذرا سا بھی ڈول جائے تو خمیازہ تو بھگتنا پڑتا ہے۔ تہمتیں تو لگتی ہیں، روشنی کی خواہش میں گھر سے باہر آنے کی کچھ سزا تو ملتی ہے۔ لوگ لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیا خبر کہ ارادوں کی خوبصورت آنکھوں میں بسنے والے خوابوں کے رنگ کیسے ہوتے ہیں، دل کی گود آنگن میں پلنے والی باتوں کے زخم کیسے ہوتے ہیں، کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ کب یہ سوچ سکتے ہیں ایسی بے گناہ آنکھیں گھر کے کونے خدروں میں چھپ کے کتنا روتی ہیں، پھر بھی یہ کہانی سے، اپنی کج بیانی سے، اس قدر دانی سے داستاں سناتے ہیں، اور یقین کی آنکھیں سچ کے غمزدہ دل سے لگ کے رونے لگتی ہیں۔ ماموں شفیق کے ہاں ان کا دوسرا دن تھا جب آنٹی نبیلہ اسے اپنے ساتھ آفاق صلاح الدین کی شادی پر لے گئی تھی۔ وہاں دو براؤن آنکھوں والے، چوڑی پیشانی پر کالے بالوں والے ایک بانکے سجیلے نے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ بھی شاید اس بے ریا شفاف آنکھوں والی نازک سی لڑکی پر مر مٹے تھے۔ خواہش طلب اور طلب سچی لگن بن جاتی ہے۔ رمشا کو سب سمجھانے والے کہتے، ہمارا خاندان الگ، رہن سہن الگ، تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ اور خضر کو بھی سب سمجھانے والے کہتے، عورت نسل کی تربیت گاہ کا نام ہے، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ محبت کو کیا پتا ذات پات کا، اونچ نیچ کا، وہ تو بس ہو جاتی ہے، طلب کر لاتی ہے۔ محبت کو ملن کی جلدی ہوتی ہے، اور لمحوں کے فیصلوں پر صدیاں قربان کر دیتی ہے۔ رمشا اور خضر حیات شریک ہاتھ بن گئے، پر رشتہ داروں کے منہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ انہوں نے دکھتے گھٹنے کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کر خالی نظریں آسمان کی جانب دوڑائیں۔ زمین والے جب بہت تنگ کرنے لگیں تو دل کی ساری آنکھیں آسمان پر اس ذات کو تلاشنے لگتی ہیں جو آسمان کے بجائے یہیں کہیں آپ کے آس پاس موجود ہے۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کے بچے اپنوں میں ہی رہ جائیں، اپنوں کے ساتھ ہی زندگی ہے۔ اکیلے تنہا وہ تھک گئی تھیں، کسی خوفزدہ ہرنی کی طرح جس کے بچے کھو رہے تھے۔ آہستہ آہستہ شارق کی خاموشی اور صبغہ کی بیماری ماں نے ڈھال ہو رہی تھی۔ شارق کا موڈ بحال ہونا شروع ہو گیا۔ رمشا نے شکر ادا کیا۔ آج وہ کچن میں چکن جلفریزی تیار کر رہا تھا۔ صبغہ سے پوچھ پوچھ کر چائنیز رائس بنائے گئے۔ آج خضر ایوب نے بھی سلاد بنا دیا۔ رمشا اور صبغہ کو آج لاؤنج سے باہر نہ نکلنے کا حکم سنایا گیا۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھ کر ہنس رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کچن کا کیا حشر ہوگا۔ آج دھوپ بھی کھل کر چمک رہی تھی۔ شارق نے بڑی ترتیب سے دسترخوان باہر لان میں لگایا، کھانا سارا خود لگایا۔ خضر ایوب نے بھی ساتھ مدد کروائی۔ پھر رمشا اور صبغہ کو مہمان خصوصی کی طرح بلوایا گیا۔ دونوں ماں بیٹی اتنی ہی محبت پر ہی آنکھوں میں آنسو لے آئیں۔ شارق نے ماں اور بہن کو دونوں بازوں میں جکڑ لیا۔ محبت کے اس بھرپور نظارے کو کسی نے بغور دیکھا اور پسندیدگی کی سند دے ڈالی۔ آج حبیبہ نے صبغہ کو بلوایا تھا، آنٹی کو شاید کوئی خاص کام ہو۔ وہ لوشن سے پاؤں کی مالش کرتے ہوئے رمشا سے بولی، ہاں ہو سکتا ہے۔ وہ ہیٹر کے اوپر صبغہ کی جرابیں سکھا رہی تھی اور رمشا کو 2 گھنٹوں کا کہہ کر حبیبہ آنٹی کی طرف آ گئی۔ آنٹی کی کوئی مہمان آئی ہوئی تھی۔ وہ آنٹی کے کمرے کی کھڑکی کھول کر اپنے اور آنٹی کے مشترکہ لان کا جائزہ لینے لگی۔ شارق پودوں کو پانی دے رہا تھا، اورنج شرٹ بلیک ٹراؤزر کے ساتھ پہنا ہوا تھا۔ اس کا وجیز سراپا وہ دیکھتی رہ گئی۔ ماشاءاللہ اس کا بھائی اتنا پیارا تھا، پتہ نہیں ممانی نے ایسے کیوں کیا۔ ماموں کو بھی احساس نہ ہوا۔ پھر سہرش کی تصویر اس کے تصور میں آئی۔ بے شک وہ پیاری تھی، پر اتنی پیاری بھی نہیں، بس شارق کا دل۔ یا اللہ، شارق کے لیے کوئی بہت پیاری سی لڑکی مقدر کر دے۔ وہ بھائی کے لیے دل سے اٹھتے درد کی ٹیسیں دبا کر اللہ سے التجا کرنے لگی۔ معافی چاہتی ہوں بیٹی، میرے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، آنٹی کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ وہ اپنے خیالوں سے یکدم چونکی۔ نہیں آنٹی، ایسی کیا بات ہے، آپ میری امی کی طرح ہیں، معذرت کیسی؟ وہ بھی محبت سے بولی۔ اچھا یہ سبز چائے اور کشمش لو۔ وہ ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ آنٹی حبیبہ نے سرخ شال اوڑھ رکھی تھی، ان کا دمکتا چہرہ سرخ رنگ کی خوبصورتی بڑھا رہا تھا۔ وہ آنٹی کو دیکھتی رہ گئی۔ بیٹا، ہمارا مذہب ہمیں بلا وجہ کے رسوم و رواج، انا پرستی اور نام نہاد عزت نفس کی ترغیب ہرگز نہیں دیتا۔ تمہاری امی نے مجھے تھوڑے سے حالات سے واقف کروایا تھا، پھر میں نے خود سے بھی سوچ بچار کرنے کے بعد یہ بات کہنے کی ہمت کی ہے کہ میں والضحیٰ کے لیے شارق کا رشتہ چاہتی ہوں۔
یہ ٹھیک ہے کہ پیغام لڑکے والوں کی طرف سے ہوتے ہیں، مگر ایک مسلمان دوسرے کے لیے اچھے جذبات رکھے تو ایسی بات کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر آپ لوگوں نے شارک کی کہیں بات طے نہیں کی اور ہماری فیملی آپ کو اچھی لگی تو بیٹا آپ اپنی امی سے بات کرنا، آنٹی حلاوت سے بول رہی تھی، مگر صبغہ کو ایسے لگا جیسے کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، میں امی سے بات کروں گی۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ بھاگ کر جائے اور گھر جا کر امی اور شارک کو یہ خوشخبری سنائے، مگر اخلاقاً وہ 2-3 ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہاں سے اٹھ آئی۔ دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں۔ وہ کھنکھناتی ہنسی کے ساتھ گھر آئی تھی، آتے ہی پہلے امی کو بتایا، وہ تو خود خوشی سے نہال ہو گئیں۔ اتنے اچھے لوگ اور اتنی پیاری لڑکی، نہ ذات پات دیکھی، نہ برادری، نہ حسب نسب۔ امی حیران تھی، اس لیے کہ پیاری امی جان، رشتے ذات پات یا حسب نسب سے نہیں بلکہ احساس سے ہوتے ہیں۔ احساس غیروں کو اپنا اور اپنوں کو غیر بنا دیتا ہے۔ آنٹی دین کو سمجھتی ہیں، ہماری طرح نام نہاد مسلمان نہیں، وہ اچھائیوں سے رشتہ جوڑنے والی خاتون ہیں۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا حسب نسب کیا ہے یا ہماری ذات کیا ہے۔ رات کو خضر صاحب سے بات کی، وہ بھی بہت خوش ہوئے سن کر۔ پہلے شارک سے پوچھ لیں۔ خضر صاحب کی بات پر رمشا چونک گئی۔ کوئی بات نہیں، ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ صبغہ فوراً شارک کو بلا لائی۔ جی ابو، وہ الجھا الجھا سا اندر آیا۔ بیٹا تمہارے لیے ہم نے ایک رشتہ پسند کیا ہے۔ وہ ہونٹ بھینچے سنے گیا۔ ابو آپ جو چاہتے ہیں وہ کریں۔ بیٹا میں تو آپ لوگوں کی خوشی چاہتا ہوں، میں اپنا کوئی فیصلہ اپنی اولاد پر مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ ابو مجھے آپ کے اور امی کے فیصلے سے بڑھ کر اور کچھ عزیز نہیں، وہ سعادت مندی سے بولا۔ رمشا اور خضر بیٹے کے جواب پر بے تحاشا خوش ہوئے تھے۔ دوسرے ہی دن ام حبیبہ کے ہاں باقاعدہ رشتہ لے جایا گیا۔ سب نے وہیں منہ میٹھا کر لیا۔ خضر صاحب نے اگلے مہینے کی 14 تاریخ فائنل کی۔ 1 مہینہ تیاریوں میں ہی گزر گیا۔ جب رشتہ داروں کے ہاں کارڈ پہنچے تو لاہور سے تایا ابو، دادا ابو اور پھپھو بھاگے بھاگے اکاڑا پہنچے۔ خضر صاحب کی باقاعدہ کلاس لی گئی۔ یہ تو ان کا معمول ہے، صبغہ نے کچن میں کھانا تیار کرتے ہوئے شارک کو بتایا۔ ایسے موقعوں پر عموماً رشتہ دار اپنا حق جتانے آ جاتے ہیں۔ شارک نے تبصرہ کیا۔ اب امی ابو کو پتہ نہیں کیا نئی ٹینشن دیتے ہیں۔ صبغہ نے کچن کی کھڑکی کھول دی۔ وہ تھکے تھکے ذہن سے سوچ کر رہ گئی۔ کمرے سے تایا ابو، دادا ابو، پھپھو کی آوازیں آ رہی تھی، جس میں سب سے بلند پھپھو اور تایا ابو کی آواز تھی۔ شارک نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے ہنڈیا کا ڈھکن ٹائم سے پہلے ہی اتار دیا۔ ارے شارک، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ ایک دم چلائی۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بہن کم سوچا کرے، ورنہ وقت سے پہلے بوڑھی ہو جائے گی۔ صبغہ مسکرا کر ہنڈیا میں کفگیر گھمانے لگی۔ رات تک تایا ابو اور پھپھو کا غصہ کچھ تھما تھا۔ تایا ابو نے دوبارہ صبغہ کے لیے رشتہ دے دیا۔ دادا ابو نے بھی تائید کر دی۔ رمشا اور خضر صاحب سن کر بالکل ہی چپ کر گئے۔ وہ احتراماً کچھ نہ بولے، پر انہیں دکھ بے حد ہوا تھا۔ رشتہ طے کرنا اور توڑنا کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے۔ بھائی جان، میں آپ کا اور ابا جی کا بے حد احترام کرتا ہوں، پر مجھے اتنا مجبور نہ کریں کہ میں رشتوں کا تقدس بھول جاؤں۔ میں نے اپنی زندگی میں کیا اچھا کیا اور کیا برا، مگر میں اپنی اولاد کی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا۔ خضر صاحب کا مضبوط لہجہ سب کو خاموش کروا گیا۔ صبغہ سن ہو گئی تھی، جبکہ شارک ابو کی بات پر بے تحاشا خوش تھا۔ ہمیشہ وہی کیوں نشانہ بنے، ان کو بھی اپنی غلطیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ پھپھو بھی چپ ہو کر رہ گئیں۔ بیٹا رشتوں میں دراڑیں پڑ ہی جاتی ہیں، معاف کرنا بھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا درس بھی تو انہوں نے ہی دیا ہے۔ میں مانتا ہوں عبدالرؤف نے زیادتی کی ہے، مگر بیٹا بہن بھائی ہی ایک دوسرے کی غلطیوں کوتاہیوں کو ڈھانپتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں گنجائش نکالتے ہیں، ورنہ غیر ہوں تو کیا ہم دوبارہ رشتہ مانگنے کی جرات کریں گے جو ہم نے کی ہے؟ مجھے بھی اپنی اولاد کو سمجھنے میں زیادہ وقت لگ گیا، ورنہ آج یہ حالات نہ ہوتے۔ جب سے تم لاہور سے آئے ہو، یقین مانو ایک دن میرے دل کو چین نہیں آیا۔ دادا ابو کی بات نے کمرے میں سکوت طاری کر دیا۔ رمشا جذباتی ہو کر ان کے کندھے سے سر ٹکا کر رونے بیٹھ گئیں، جبکہ خضر نے بھی باپ کو باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ شارک اور صبغہ بھی تیزی سے اندر آئے۔ دادا ابو، صبغہ روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ شارک نے بھی انہیں جا لیا۔ محبت کے اس مظاہرے نے 2 سخت انسانوں کے دل میں بھی ہلچل مچائی۔ قدرے پیشمانی اور خوشی کے تاثرات سے لبریز تایا ابو اور پھپھو اٹھے، دونوں بچوں کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھے۔ رشتوں کے ملاپ نے برسوں کے دکھ بھلا دیے تھے۔
शैतान का काम तो है ही रिश्तों में तफरीक डालना, दिलों में जुदाइयां पैदा करना। जरा सी आला जरफी, जरा सी नरमी इन दरारों को यूं भर देती है जैसे टूटी दीवारों पर कोई माहिर मजदूर ऐसी लिपाई करे कि दरार के निशान तक मिट जाएं। आज भी सिबगा की मंगनी वाला दिन था। बस 2023 के हिंसे 2024 में बदल गए थे। नए साल में दो नए नवेले जोड़े मोहब्बत की जंजीर में बंधे दिलों की सरजमीन पर कदम रखे तवील शाहरा पर गामजन हो गए, नई उमंगें नए जज्बों के संग। आज भी वही हंसदो रश की सरगोशियां, वही जमीनी तकाजे, वही रिश्तेदारों की बातें, मगर कुछ लोग यकीन और मोहब्बत की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे इन सब बातों से दूर एक नई दुनिया बसाने के लिए। मुझे आज पता चला कि तुम पर ग्रीन कलर कितना अच्छा लगता है। सिबगा ग्रीन शरारे में सीधी राहिम के दिल में उतरती गई, जबकि शारिक मासूम सूरत वजुहा को देखे बस देखे ही चला जा रहा था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? यकीनन बहुत पसंद आई होगी। आइंदा भी मुझे आपकी मोटिवेशन की हमेशा ज़रूरत रहेगी। हमेशा मेरे साथ रहिएगा। आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैं इसकी एपिसोड्स बना देती हूँ ताकि कम टाइम में रोज़ आपको एक नई एपिसोड मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।